يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والوں، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک نہ دیں، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بندہ ایسا کرے گا، یعنی جسے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں اگر فتنہ ثابت ہو گئیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ دونوں آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ نے یہاں پہ مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ ان دونوں جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے مال کو پہلے ذکر کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے مال اولاد سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی مال کو کمانے کے لیے انسان اللہ کی عبادت سے دور رہا کرتا ہے، نیکیوں سے اپنے آپ کو وہ دور رکھا کرتا ہے۔ یہی وہ مال و دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اپنے سگے بھائی، یہاں تک کہ اپنے باپ تک کو پریشان کیا کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ضلع سدھارتھ نگر میں ڈومریا گنج نام کی ایک جگہ، ایک بار ایک جویلری کی دکان پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ وہ سونار اپنی آپ بیتی بتانے لگتا ہے اور اپنے بیٹوں کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کرنے لگتا ہے۔ وہ آدمی کا درد جھلک رہا تھا۔ ہم لوگ اسے بظاہر دیکھ کر کے سمجھا کرتے تھے کہ یہ آدمی تو بڑا مالدار ہے، یہ تو کروڑ پتی آدمی، اس سے کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے بتایا کہ 9 سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے جتنی بھی پراپرٹی، جتنی زمینیں، جتنی بھی چیزیں میں نے لیا تھا، سب کچھ اپنی بیوی کے نام پر لیا تھا، اسی کے نام پہ میں لکھایا کرتا تھا۔ میری بیوی کے انتقال کے بعد، اور یہاں پہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرے۔ جو زمین اور جائیداد لینا ہے سارے کی سارے کسی دوسرے کے نام پہ لینا، یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کے انتقال کے بعد جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ ساری کی ساری آٹومیٹک بیٹوں کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی، بیٹوں کے نام پر رجسٹر ہو گئی۔ اب اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اس باپ کو اس کے گھر میں بھی رہنے کی اجازت نہ دی۔ 2-3 گھر اس نے کئی 2-3 منزل کے بنائے تھے، بالکل مین مارکیٹ میں کروڑوں کی وہ ایک گھر اس کے اولاد نے، جن کے لیے وہ اپنی ساری زندگی قربان کیا کرتا تھا، جس کے لیے اپنے دن اور رات کے چین کو برباد کیا کرتا تھا، انہی اولاد نے اپنے اس سگے باپ کو اپنی زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ پولیس کے پاس گیا، نیتاؤں کے پاس گیا، لیکن بیٹوں نے پیسہ کھلا کر کے ان تمام لوگوں کو اپنے فیور میں کر کے رکھا تھا، اپنے سپورٹ میں کر کے رکھا تھا۔ بالآخر وہ ڈی ایم کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس یہ روتے ہوئے اپنی شکایت کو لے کر پہنچ رہا ہے، اور اس سونار نے بتایا ابھی چند مہینہ پہلے میں اسی مارکیٹ میں دوسری جگہ پر کرائے کی دکان پہ اپنی دکان چلا رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، جن اولاد کے لیے آپ اپنا سکون برباد کر دے رہے ہو، یہی اولاد مصیبت میں انسان کے کام نہیں آیا کرتی ہے۔ ہم نے کہا تمہارے کھانے پینے کا کیا رہتا ہے؟ کہنے لگا میری دکان کے سامنے دیکھو، روڈ کے اس پار ایک ہوٹل آپ کو نظر آئے گا، ہم اسی ہوٹل میں 9 سال سے کھانا کھا رہے ہیں۔ پہلے شروع میں اپنے ایک بیٹی کے پاس میں رہا کرتا تھا، اس کی بیوی مجھے کھلایا کرتی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کے لیے بہت بڑا بوجھ بن چکا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور اس آدمی کو باہر نکال کر کے کر دیا جاتا، 9 سال تک وہ ہوٹل کے کھانے کھا رہا۔
اللہ رب العالمین ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اے انسان تو جس اولاد کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مصیبت آنے پہ تیری اولاد بھی تیرے کسی کام نہیں آتی ہے۔ ہم نے یہ تو پڑھا تھا، قرآن نے ہمیں بتایا تھا انسان کی اولاد کل قیامت کے دن اس کو دیکھ کر کے بھاگے گی، اس کے بیٹے بھاگیں گے، اس کی بیٹیاں بھاگیں گی، لیکن یہاں تو یہ معاملہ ہم نے دنیا میں بھی دیکھ لیا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ لیکن ہاں اگر اولاد نیک ہے، اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہے میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ اولاد انسان کے لیے جو ہے خیر کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اٹھاؤ وہ صحیح مسلم کی حدیث، اذا مات الانسان، جب انسان مر جایا کرتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جایا کرتا ہے، انقطع عنہ عملہ، انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتی رہتی ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ، اگر دنیا میں انسان کوئی صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے 3 پریاں کا یہ مدرسہ ہے، اگر آپ کے تعاون سے اس مدرسے کی اینٹ میں 1 روپیہ بھی لگ جائے، اگر یہاں کے کوئی بچے آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کھا کر کے پڑھ کے نکل جایا کریں، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے کتابیں خرید کر کے اگر پڑھ لیا کرتے ہیں، میرے پیارے ساتھیو، الا من صدقۃ جاریہ، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچائے گا، او علم ينتفع به، یا انسان کوئی علم چھوڑ کر کے چلا جایا کرتا ہے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا انسان کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، انسان مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی اگر اچھی تربیت کر کے جاتا ہے، يدعو له، جو اس انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی اس آدمی کو پہنچتا ہے۔ لیکن اولاد جب نیک ہو تب، ہاں یو پی میں ایک جنازے میں جانے کا موقع ملا، ایک آدمی کے ماں کا جنازہ تھا، جنازے کے بعد اور مٹی ہو جانے کے بعد ہم لوگ میت کے بیٹے کے ساتھ غمگین چہرہ لے کر کے کھڑے، ہم مایوس کھڑے تھے، اس آدمی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، مٹی دے کر کے 15-20 منٹ کا وقت گزرا رہا ہوگا، قبرستان سے تھوڑی دوری پہ نکل کر ہم بات کر رہے تھے، اس کے بیٹے کے پاس 2-4 لوگ کھڑے تھے، میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا، بیچارے کے اوپر کتنا بڑا غموں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، نہ جانے اس آدمی پہ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی، یہ میں سوچ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اپنی زبان سے ایسی باتیں کرنے لگا جس کو سن کر کے میں حیران ہو جاتا ہوں، اس آدمی نے کھیت اور کھلیان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھو یہاں کی کھیتی صحیح نظر آ رہی ہے، وہ فلاں جگہ کی کھیتی صحیح نہیں نظر آ رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد میری نظر نے وہ چیز بھی دیکھا جسے دیکھنے کے لیے میں تیار بھی نہ تھا اور میرے ذہن و دماغ میں نہ آیا تھا، اس آدمی نے اپنی جیب سے سگریٹ کے ڈبے کو نکالا، منہ میں لگاتا ہے اور ماچس اور سلائی نکال کر کے سگریٹ پینا شروع کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب انسان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد لوگ چلے جایا کرتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں، تو فرشتے اس میت کو بٹھا کر کے سوال کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ٹائم پہ ان کی ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے، یہاں اس آدمی کی ماں کے ساتھ بھی قبر کے اندر وہی معاملہ ہو رہا ہوگا، لیکن یہ آدمی اپنی ماں کی وفات کے بعد صدمے میں پڑنے کی بجائے دنیاوی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ تو کھیت اور کھلیان کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تو وہاں پہ سگریٹ کے دھوئیں اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک بول سکتا ہوں، ہم نے آج کل جیسی اولاد اپنی پال رکھی ہے، ہم نے بچوں کی جو تربیت کر کے رکھی ہے،
اگر ایسی اولاد کو آپ کے قبر کے پاس مجبوراً آدھا ایک گھنٹہ رکنے کو پڑ جائے، کسی وجہ سے کوئی معاملہ پیش آ جائے، اگر یہ اولادیں اسی جگہ پہ اپنے سگریٹ نکال کر کے نہ پیے اور پان اور گٹکے کی پیکٹیں پھاڑ کر کے کھانا نہ شروع کر دیں، اور آپ کے قبر کے پاس اگر وہ دھوئیں اڑانا نہ شروع کر دے، راکھ گرانا نہ شروع کر دے، تو کوئی حیرانی والی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اولد صالح یدعو لہ، اگر انسان جاتے جاتے دنیا میں نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جایا کرتا ہے جو اس کے لیے دعا کرے تو اس کے لیے بھی ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد انسان کی نیک ہے تو انسان کے ساتھ ساتھ اس نیک اولاد کا بھی جنت میں مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ بیان فرماتا ہے اور جو لوگ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان میں ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، یعنی ان کی اولاد بھی ایمان والی رہی، جیسے وہ نیکیاں کیا کرتے تھے ان کی اولاد بھی نیکیوں کے اوپر قائم رہنے والی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی پھر جنت میں جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں آپ کو کوئی بہت بڑی پراپرٹی مل جائے، کوئی بہت بڑا گھر مل جائے اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں اکیلے اس میں رہنا ہے، تمہارے بیٹے بیٹیوں کو اس میں رہنے کی اجازت نہیں، آپ کے گھر کے سامنے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں چھپر کے گھروں میں رہیں، برسات کا پانی ان کے اوپر ٹپکے، ٹھنڈی کا موسم ان کو پریشان کرے اور وہ گرمی میں پریشان حال رہے، لیکن آپ بنگلے میں آرام کریں، کیا یہ بات آپ کو منظور ہے؟ پنکھا تھوڑا دیر گھما دیجیے، پنکھا ادھر تھوڑا کر دیجیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں آرام مل جائے لیکن آپ کی اولاد پریشان حال ہو، تو دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اگر تنہا آپ کو جنت مل جائے، آپ جنتی ہو جائے، لیکن آپ کی اولاد اگر یہ جنت میں نہ جا سکے تو کیا وہاں پہ آپ کو سکون ملے گا؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہماری اولاد کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانا چاہیے؟ پنکھا تھوڑا ادھر کرا دیجیے، پنکھا ادھر کرا دیجیے۔ تو اولاد کو نیک بنانا یہ ہماری اور آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں پڑھ کر اور ان کے فتنے میں پڑھ کر کے ہم اپنی اولاد کے چکر میں پڑھ کر کے اپنی آخرت کو ہی برباد کر بیٹھیں۔ اور جب اولاد کی بات آئی ہے نا تو ایک بڑا حق اس میں یہ بنتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام کرے۔ بہت سے موقع پر لوگ سوال کرتے ہیں، اگر ہماری ایک اولاد ہے، ایک بیٹا ہے جو ہماری دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے، ہماری زیادہ قدر نہیں کرتا ہے، تو کیا زمین و جائیداد سے ان کو بے دخل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زمین و جائیداد میں ان کا حصہ اگر ہم کم لگائیں تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت نعمان بن بشیر بیان فرماتے ہیں، میرے باپ نے مجھے ایک غلام دے دیا تھا، ہبہ کر دیا، صدقہ کر دیا، مجھے تحفے میں دے دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم پڑتی ہے، اللہ کے نبی میرے باپ سے سوال کرتے ہیں، کیا تم نے ایک ایک کو یہ غلام اپنی تمام اولاد کو دیا ہے یا نہیں؟ کہتے اللہ کے نبی میں نے اپنی ساری اولاد کو نہیں دیا ہے، صرف اسی ایک بیٹے نعمان کو دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، فرجعہ، اے میرے پیارے ساتھی، اگر تم اپنی تمام اولاد کو ایک غلام نہیں دینا چاہتے ہو، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تو اپنے اس بیٹے سے بھی اس غلام کو واپس لے لو۔ کیڑے بہت ہو رہے ہیں۔
اور دوسری حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، تم اللہ کا خوف کھانا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی اولاد کے درمیان تم انصاف سے کام کرتے رہنا۔ تو فتنوں میں سے دو بڑے فتنے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک مال کا فتنہ اور دوسرا ہے اولاد کا فتنہ۔ اسی طریقے سے بعض فتنے اور بھی ہیں جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ عورتوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ اولاد کے متعلق، اور کبھی وہ سونے اور چاندی کا فتنہ بھی انسان کو مبتلا کر سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسان کے لیے عورتوں کا اور اسی طریقے سے بیٹوں کا فتنہ اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی جمع کیے ہوئے خزانوں کا فتنہ اور اس کے لیے عمدہ قسم کے جو گھوڑوں کا فتنہ ہوتا ہے وہ بھی، اور چوپایوں کا فتنہ اور اسی طریقے سے کھیتیوں کا فتنہ۔ زُیِّنَ یہ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے فتنہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ان آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے سونے اور چاندی کے ساتھ ساتھ انسان کی کھیتیوں کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ تھوڑی سی زمین انسان حاصل کرنے کے لیے اپنے سگے بھائی تک کے زمین اور جائیداد پہ بھی قبضے کر کے بیٹھے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلوں کی بات ہے، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، دو سگے بھائیوں کی ویڈیو ہے، بالکل بڑھاپے کی ان کی عمر ہے، 60 سے 70 سال کے بیچ کی ان کی عمر نظر آ رہی ہے۔ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کر کے رکھا تھا، جس نے قبضہ کیا تھا وہ صحیح سلامت تھا، اور جس کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا تھا اس کے انتقال کا ٹائم بالکل قریب ہے، وہ بیچارہ بالکل مرض الموت میں مبتلا ہے۔ یہ بھائی اپنے اس بھائی کے پاس جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہاری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے۔ باقاعدہ ویڈیو میں وہ بھائی اپنے بھائی سے بول کر کے معافی مانگ رہا ہے، لیکن وہ بھائی جس نے پوری زندگی ظلم سہا ہے، جو بغیر زمین و جائیداد کے اپنی اولاد کو پالنے بھی مجبور تھا، جو شاید در در کی ٹھوکریں کھا کر کے بڑا درد جھیلا ہوا تھا، اسے بولنے کی زیادہ طاقت نہیں تھی، بالکل بستر پر پڑا لاچار ہے، لیکن میرے ساتھیوں وہ اپنے ہاتھ سے اپنے اس بھائی کو واپس جانے کا اشارہ کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ، میں تمہیں معاف نہیں کرنے والا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ انسان جو دنیا میں آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھلا آپ امید لگا کر بیٹھتے ہیں کہ آپ ان سے دشمنی مول لے کر کے کل قیامت کے دن جائیں گے اور آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ دوست، آپ کے گاؤں میں رہنے والا کوئی آدمی آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، دو سگے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں اور آنکھوں دیکھی بات میں بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی بہنوئی ہے اور دوسرا سالہ ہے۔ بہنوئی کا انتقال ہو گیا، زمانے میں زندگی میں ان کی بڑی دشمنی چل رہی تھی کسی معاملے کو لے کر کے، کچھ رہا ہوگا، مال و دولت کا معاملہ ہی رہا ہوگا۔ بہنوئی کے انتقال کے بعد لوگ سالے کے پاس جاتے ہیں، تمہارے بہنوئی کا انتقال ہو چکا، دنیا کی جو دشمنی تھی اس کو بھول کر کے جنازے میں چلے چلو۔ لوگ اس آدمی سے گزارش کر رہے تھے کہ کم سے کم اس آدمی کے آخری سفر پہ چلو، اب تو اس کو معاف کر دو، لیکن آپ جانتے ہیں انسان کا دل اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی سی بات کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ٹیم بدل بدل کر کے جا رہے تھے اس آدمی کو جنازے میں بلانے کے لیے، لیکن بار بار یہ آدمی سارے لوگوں کو واپس بھیج رہا تھا کہ میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا۔ آخر میں لوگ بہت زیادہ اس کو پریشان کرتے ہیں، پریشان جب ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کے بعد لوگوں کو جواب دیتا ہے، اور بار بار وہ تو ویسے بھی جواب دے رہا تھا، لیکن آخر میں اس نے گالی دے کر جواب دیا۔
اپنے منے ہوئے بہنوئی کو گالی دیتا ہے اور اپنی زبان میں اس کو گالی دیتا ہے کہ میں اسے گوہ کھانے والے کے جنازے میں بھلا جاؤں گا، یعنی وہ پاخانہ کھانے والا، وہ اتنا غلیظ آدمی اپنے زبان میں اس کو گالی دے کر کے لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب لوگوں نے اس کی زبان سے اس مردے کے بارے میں گالی کو سنا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تم تو بہت ہی زیادہ گرے ہوئے انسان معلوم ہوتے ہو، ہم تو تمہیں انسان سمجھ رہے تھے، لیکن سچ یہ ہے کہ تم انسانیت کے دائرے سے باہر ہو۔ خبردار، اپنی زبان کو لگام دینا، تمہارے جنازے میں جانے نہ جانے سے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہونے والا ہے، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آخری سفر چلے چلو۔ یہ انسان کی دشمنی ہے سر۔ انسان آپ کی چھوٹی سی غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ پڑے ہیں کہ انسان سے دشمنی لے کر کے آپ اپنے معاملے کو آخرت تک لے جائیں۔ خدا کے واسطے ہوش میں آؤ، اور اگر کسی آدمی کا معاملہ آپ کے اوپر ہے تو دنیا میں اس کو رفع دفع کرو، اس مال کے فتنے میں پڑ کر کے آپ اپنی آخرت کو کبھی برباد مت کرنا۔ ایک فتنہ اور ہے، وہ ہے گناہوں کا فتنہ۔ انسان کو گناہ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے اللہ کے نبی سے نیکی اور برائی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ کے نبی نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، فقال البر حسن الخلق، اللہ کے نبی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، یعنی کسی سے اگر حسن اخلاق سے تم پیش آتے ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر اس چیز کی بہت کمی نظر آ رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ کچھ نوجوانوں کو دیکھیں، یہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ان کی زبان ایسی ہوتی ہے، ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے، ان کا کیریکٹر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے اخلاق کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلم ہے یا نہیں، وہ مسلمان ہے یا اسلام سے خارج لوگ ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے حسن اخلاق کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ سوال کرتے اللہ کے نبی گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو، والاسم ما حاک فی صدرک، اے انسان گناہ یہ ہے اگر تم کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے سینے میں کھٹک پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، کہیں کوئی آدمی جان نہ جائے، کسی آدمی کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہ مل جائے، جہاں یہ آپ کو ڈر پیدا ہو جائے، سمجھ جانا کہ یہ گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس، آپ کو ڈر لگے، آپ اس چیز کو ناپسند کرو کہ کہیں کوئی دوسرا اس پر باخبر نہ ہو جائے، کہیں ہماری اس برائی کو کوئی جان نہ جائے، آپ سمجھ جانا کہ بس یہ گناہ ہے۔ اور آج کل اس موبائل کے دور میں جہاں اسکرین کے ایک معمولی سے ٹچ کرنے کی وجہ سے دنیا کی ساری گندگی، ساری بے حیائی ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یہ بہت بڑے امتحان کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو اپنی امت میں سے جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، ان کے پاس نیکیوں کا ایک انبار ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے، دھول اور گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کا ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن رہے تھے، جب اس حدیث کو سنا کہنے لگے اللہ کے نبی ایسے کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ کل قیامت کے دن بیکار کر دے گا، اس کا ان کو بدلہ نہ ملے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار کر دیں، آپ ہمیں ان کی نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ غلطی سے کہیں ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، اے اللہ کے نبی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اما انہم اخوانکم، سنو تم جاننا چاہتے ہو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی قبیلے خاندان کے لوگ ہوا کریں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ راتوں میں اٹھ
کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، کما تاخذون، جیسا کہ تم تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہو، یعنی فرض کے علاوہ وہ تہجد گزار بھی ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں کا جرم یہ ہے، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب ایسے لوگ تنہائی میں جایا کرتے ہیں، جب لوگوں کی نظر سے دور ہو جایا کرتے ہیں، تو پھر وہ تنہائی میں جانے کے بعد اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا پھر ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب نوجوان ذرا اس حدیث کو سنیں اور اپنے موبائلوں کا حال ذرا چیک کریں، ان کا موبائل انہیں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے تو وہ اچھی باتیں دیکھ رہے ہیں، تقریر لگا کر کے دیکھ رہے ہیں، ہاں قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تنہائی میں جانے کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی غلط چیزیں، فلمیں، گانے اور بہت سی گندی چیزیں ان کے سامنے آ جایا کرتی ہیں۔ اس وقت انسان کے تقوی کا امتحان ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایسا کوئی معاملہ انسان کر رہا ہے، سمجھ لو وہ آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو اکیلے کمرے میں بھی تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ انسان سے ڈرتا ہے، اپنے گھر والوں سے چھپ رہا ہے، اللہ سے اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ کون سا پیلا مکھیا جی کے یہاں جو لوگ بھی مدرسے کے رضاکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ مولانا امداد رحمانی کو لے آئیے۔ تو یہ ہو گیا انسان کے گناہوں کا فتنہ۔ آئیے آگے ایک اور فتنے کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، جس کو میں نے ابھی اشارہ کیا، موبائل کا فتنہ۔ ہر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں، ہر گھر میں آج فون موجود ہے۔ اگر آپ بچوں کے بارے میں لوگوں کو تاکید کریں کہ بچوں کو موبائل نہ دیں، بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، باز رکھیں، تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی موبائل دینے سے کون سا بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے، موبائل دے رہے انسان ٹائم پاس کے لیے، زیادہ پریشان ہم کو نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو موبائل دے دیا جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے موبائل کی کچھ نقصان کے واقعات بتاتا ہوں۔ ایک آدمی خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پر موجود ہے، وہاں پہ نمازیں پڑھا ہوگا، اللہ سے دعائیں کیا ہوگا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اپنا موبائل فون نکال کر کے لوڈو کا گیم کھیلنا شروع کرتا ہے۔ کیا کھیل رہا ہے؟ لوڈو کا گیم۔ کہاں پہ؟ آپ کے گاؤں کی مسجد میں نہیں، خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پہ بیٹھ کر کے وہ آدمی لوڈو کا گیم کھیلنے پہ مجبور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس آدمی کو موبائل میں گیم کھیلنے کی عادت ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 10 سے 12 سال کی ہوگی، وہ اپنی ماں سے بار بار موبائل فون کا مطالبہ کر رہا ہے، موبائل ویڈیو دیکھنے کے لیے دو، لیکن ماں تھوڑی دیر کے لیے فون پہ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بات کرتے کرتے جب فون ذرا لمبا ہو گیا، وہ بیٹا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج اب بہت شوق سے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ اپنی ضرورت کے وقت موبائل نہیں پا رہا ہے، وہ بچہ گھر میں جاتا ہے اور کرکٹ کھیلنے کا ایک بیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر کے آ رہا ہے، اور اپنے ماں کے سر پہ اس بیٹ سے کافی تیزی سے حملہ کر دیا کرتا ہے۔ وہ اتنی زور سے اپنے ماں کے سر پہ بیٹ مار رہا ہے کہ ماں وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آج ہم نے اپنی اولاد کو موبائل کا ایسا چسکا لگا دیا ہے، ہماری اولاد کو موبائل دیکھنے کی ایسی عادت ہم نے لگائی ہے۔ اس آدمی کے جیب میں موبائل ہے، لیکن جیب سے نکال کر کے موبائل کو دکھانا بچے کو اسی آدمی نے سکھایا ہے، اسی ماں نے اس کو وہ عادت لگائی، اور آج وہ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مار کھا کر کے زمین پہ تڑپ رہی ہے، لاچار پڑی ہے، لیکن بیٹے کو ترسانے کے بجائے فوراً وہ زمین سے موبائل کو اٹھا کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے موبائل
دیکھنا یا چلانا شروع کر دیتا تو یہ موبائل کا وہ نقصان ہے جو ہماری اولاد کے درمیان پھیل رہا ہے۔ اصل میں منہ میں کیڑا چلا گیا جب سے ایک دم پریشان کر کے رکھ دیا۔ اچھا، انسان کی جو غلط اور بری عادت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی نہیں چھوڑتی۔ آپ کو کسی بھی چیز کی اگر غلط لت اور عادت لگ جائے تو وہ چیز انسان کی جلدی چھوڑتی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، کچھ بڑے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں میں، چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا۔ خانہ کعبہ کے اندر حرم کے صحن میں چند حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ احرام باندھے باقاعدہ، اور تاش کے پتے نکال کر کے وہاں پہ کھیل رہے۔ کیا کھیل رہے تھے؟ تاش کے پتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پیسہ لگا کر کے جوا نہیں کھیل رہے ہوں گے، وہ ٹائم پاس کے لیے کھیلتے رہے ہوں گے۔ لیکن آپ تصور کریں، انسان کی غلط عادت اگر دنیا میں لگ جائے، اس کا چسکا اس کو لگ جائے، اگر اس کی لت انسان کو لگ جایا کرتی ہے تو چاہے گاؤں کی مسجد ہو، آپ کے گاؤں کا مدرسہ ہو، پھر وہ چاہے مسجد نبوی ہو، اور چاہے پھر حرم مکی ہو، میرے پیارے ساتھیوں، وہ انسان اس گناہ کو وہاں بھی کر لیا۔ موجودہ زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یتیموں کے مال کا ہے۔ ہمارے سماج میں یتیم ہونا گویا کہ ایک جرم ہو چکا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یتیم ہونا گناہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم ہونا کوئی جرم ہوتا، یتیم ہونا اگر کوئی گناہ ہوتا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نبی کو یتیم نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی کا حال تو یہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی جب 6 سال کے ہوتے ہیں تو 6 سال ہونے کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ 2 سال تک آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی دیکھ ریکھ کیا، آپ کی پرورش کیا، لیکن اس کے بعد پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے سامنے ایک انتقال کے معاملے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کو یتیم بنا کے آزما رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کے دل میں اسی وجہ سے یتیموں کے لیے بہت زیادہ شفقت ہوا کرتی تھی، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی یتیمی کا تذکرہ بطور انعام کیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے نبی، کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ تو یتیمی کی حالت میں تھا۔ جب تو یتیم تھا تو اللہ رب العالمین نے تجھے ٹھکانہ دے دیا، اللہ رب العالمین نے تجھے رہنے سہنے کی جگہ دے دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کیا تجھے اس نے بھٹکتے بھی نہیں پایا؟ تو بالکل پھر آتا ہدایت کے لیے، فَهَدَىٰ، تو اس نے تجھے ہدایت دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے تجھے ہدایت دے دیا، اور یہاں تک کہ تجھے نبی بنا دیا، تجھے اللہ نے قرآن کریم دے دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ رب العالمین نے تو تجھے فقیر پایا تھا، تجھے مسکین پایا تھا، فَأَغْنَىٰ، اس کے بعد تجھے مالدار بنا دیا، اللہ نے تجھے غنی اور بے نیاز بنا دیا۔ یہ ہمارے نبی کا حال ہے، اور اسی بنا پہ اللہ کے نبی یتیموں کا درد بھی سمجھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو بیت المال سے راشن مل رہا، سارے صحابہ کو ملا، اللہ کے نبی کو بھی ملا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی راشن لے کے آنے والے تھے، میں نے چولہا جلا دیا ہے، بہت دنوں سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، میں اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ آج میرے پیارے شوہر، آج میرے حبیب راشن لے کر آئیں گے تو میں بھی کھانا بنا لوں گی۔ کھجور کھا کھا کر کے بہت دنوں سے بور ہو چکی ہوں۔ جب اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، سوال کرتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، کیا بات ہے، آپ کو راشن لینے گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، ہاں میں راشن لینے تو گیا تھا، میں لے کر کے بھی آ رہا تھا، لیکن راستے میں مجھے 2 یتیم بچے مل گئے۔
ایک یتیم بچہ کہہ رہا تھا میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، دوسرا بھی کہہ رہا تھا مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو، میں نے ایک تھیلا ایک یتیم بچے کو اور دوسرا دوسرے یتیم بچے کو تھما دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کھانا نہیں تھا، پھر آپ نے سارا کھانا انہی کو کیوں دے دیا؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو، اے میری پیاری بیوی تو نہیں جانتی کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ تیرا باپ ابھی زندہ ہے، اگر یتیمی کا غم پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ، میں جانتا ہوں کہ یتیمی کا غم کیا ہوتا ہے اور یتیم کا درد کیا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اسی بنا پہ اللہ کے نبی نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے آپ نے صرف جنت کی بشارت نہیں دی ہے بلکہ آپ کی بشارت ذرا سنو، انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یعنی وہ میرے ساتھ جنت میں پڑوسی بن کر کے رہے گا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ، ہم آج یتیم کے مال پہ سب سے زیادہ ناجائز قبضہ کرنے میں آ گئے۔ اور آپ کو میں ایک بہت پوائنٹ کی بات بتاؤں، آپ سورۃ الفجر بار بار پڑھے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ایک بہت بڑا نقطہ بیان فرمایا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور اسے انعام و اکرام دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ بندہ کہتا کہ میرے رب نے تو مجھے عزت عطا کر دی، میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ رب العالمین اس بندے کو آزماتا ہے اور آزما کر کے اگر اپنی روزیاں اس کے اوپر تنگ کر دیا کرتا ہے، اس آدمی کو تنگ دست بنا دیتا ہے، اگر اس سے مال و دولت چھین لیا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ بندہ پھر شکایتیں کرتے پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اگر انسان کبھی کبھی پریشان دنیا میں ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ اس کو نعمت دے کر اگر چھین لیا کرتا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو آگے اللہ بیان فرما رہا ہے، کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، نہیں میرے بندے ایسی بات نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، بلکہ حقیقت یہ ہے تیرے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یتیم کی عزت نہیں کرتا ہے، تو یتیم کی تعظیم نہیں کیا کرتا ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، اور تو مسکین کو کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، مفسرین نے ایک بہت بڑا نقطہ بیان فرمایا ہے، اللہ نے مسکین کو صرف کھانا کھلانے کا حکم دیا، صرف کھانا کھلانے کی بات کی کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، لیکن یتیم کی جب بات آئی تو صرف یہ بات نہیں کہ تو یتیم کو کھانا کھلایا کر، صرف تمہاری اتنی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ بیان فرماتا ہے کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یتیم کی عزت کر رہے ہیں؟ اب اللہ نے یتیم کی عزت کا ذکر کر کے دو چیزوں کی جانب اشارہ کر دیا ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو وہ دو حال میں ہوگا، یا تو وہ مالدار ہے یا تو وہ غریب اور فقیر ہوگا۔ اگر وہ یتیم مالدار ہے، تمہارے روپیہ پیسہ کی اس کو ضرورت نہیں، تمہارے کھانے پینے کی اس کو ضرورت نہیں، تب بھی تم اس کی عزت کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہے تو اب اس کو کیا چھوڑ دو، نہیں، وہ یتیم ہے، تمہیں عزت کرنا ہے، تمہیں احترام کرنا ہے، تمہیں اپنے بغل میں بٹھانا ہے، اپنی اولاد کی طریقے سے اس کا بھی احترام تمہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی، وہ بچہ اگر
فقیر ہے، یتیم بھی ہے، تو اس کی عزت یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. جب تم کھانا کھاؤ اس کو کھانا کھلا دیا کرو. جب اپنے بچوں کے لیے کپڑا لاؤ تو اس کو بھی کپڑے دلا دیا کرو. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کو جب نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو معاملہ ہمیں بالکل الٹا نظر آتا ہے. ہمارے پڑوس میں رہنے والا یتیم بچہ، ہمارے بچوں کے لیے 5-5 10 جوڑی کپڑے آ جایا کرتے ہیں، ساری چیز سے میسر کرا دیا کرتے ہیں، لیکن وہ یتیم بچہ بیچارہ امید بات کر کے کھڑا ہے اور دل میں یہ آرزو لیے بیٹھا رہتا ہے اور دل میں یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے، اے میرے رب تو نے میرے باپ کو کیوں اٹھا لیا؟ اگر میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو میرے لیے بھی عید میں نئے کپڑے دلا دیتا. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، اللہ بلّہ تکرمون الیتیم. اگر تم یتیم کی عزت نہیں کرو گے، اگر تم یتیموں کی قدر نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں تمہارا رب تمہیں تنگ دست بنا دے، تمہارا رب تمہیں غریب کر دے. اور ذرا یہ تصور کرو، ابھی تم زندہ ہو، تمہاری اولادیں بڑی مطمئن ہیں، اگر کل کو اللہ تمہیں وفات دے دے، تم مر جاؤ، کیا تمہاری اولاد کا یہی حال ہو، تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے انتقال کے بعد اگر تمہاری اولاد کا یہ حال ہو تو میرے پیارے ساتھیوں، اس یتیم کے بچے، اس یتیم کے بارے میں بھی آپ کو یہی سوچ اور یہی ذہنیت ہے. بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے متقی لوگ یتیموں کی عزت کیا کرتے تھے. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے نیک انسان حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. وہ اپنے شہر مرو سے نکل کر کے اپنے احباب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ وہ حج کرنے کا ارادہ کرتے، حج کرنے کے لیے نکل گئے. تھوڑے دنوں کا سفر کرنے کے بعد تھکان ان کو پکڑ لیتی ہے، بالکل تھک کر کے چور ہو جاتے ہیں. ایک گاؤں کے کنارے وہ آرام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے ساتھیوں کو وہیں پہ آرام کرنے کا حکم دے دیا. ہم بعد میں آگے کا سفر جاری رکھیں گے، پہلے یہیں پر آرام کر لیا جائے. ان کے پاس ایک پرندہ بھی تھا، سفر میں اس کو لیے ہوئے تھے. نکلنے کے ٹائم پہ دیکھا کہ پرندہ مر چکا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر کے کوڑے دان میں پھینک دو جہاں کوڑا پھینکا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت کے تحت تھوڑی دیر تک رکے تھے. قافلہ نکلنے جا رہا ہے، اسی ٹائم ایک معصوم سی چھوٹی بچی آتی ہے اور وہ آنے کے بعد اسی کوڑے دان میں جا کر کے اس مردہ پرندے کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک چپکے چپکے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. وہ معصوم سی بچی کوڑے دان سے اس مرے ہوئے پرندے کو اٹھا کر کے لے جا رہی ہے. عبداللہ بن مبارک اس کے پاس گئے، بولے کیا بات ہے بیٹی، یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے اور اس سے تم لے کر کے کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں یتیم ہوں، میرا باپ انتقال کر چکا ہے اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہم دونوں یتیم ہیں. ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والے ہماری کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی ہمیں کھانا پانی نہیں دیتا ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے رکھ کر کے انتظام کر کے کھاتے رہیں، اور نہ تو ہم کسی کام کرنے کے لائق کی محنت مزدوری کر سکے، لہٰذا یہ مرا ہوا پرندہ میں لے کر کے جا رہی ہوں، اسی کو بنا کر کے کھا لیں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ منظر دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ وہاں پہ زاروں قطار رو رہے ہیں. جلدی سے قافلے کو روکنے کا حکم دیا، اپنے خزانچی کو بلایا، ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس وقت کتنا مال ہے؟ کہنے لگا اے محترم 1000 دینار ہمارے پاس موجود ہیں.
حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اب ہم اگلے سفر کو جاری نہیں رکھیں گے، حج کرنے کا ارادہ تھا، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن سنو خزانچی، اب تم صرف 20 دینار نکالو، 1000 درہم میں سے صرف 20 دینار واپس لے لو، نکال کر اپنے پاس رکھ لینا، کیونکہ اسی 20 دینار میں آرام کے ساتھ اپنے شہر ہم آرام سے پہنچ جائیں گے، اب ہم آگے یہ حج کا سفر جاری نہ رکھیں گے، اور یہ بچے ہوئے سارے کے سارے دینار اسی یتیموں کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ اس سال حج کرنے سے کہیں زیادہ نیکی مجھے اسی میں نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ محدث ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، یہ وہ کام کر کے جا چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی ایسے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ اگر سماج میں لوگوں کی ہمدردی کیا کرتے ہیں تو اسے کہیں زیادہ لوگ ان پہ ظلم کرنے کے لیے تیار رہا کرتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ چند مہینوں کے بعد رمضان المبارک میں ایک دوسرے آدمی کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ جس آدمی کا پہلے انتقال ہوا تھا اس کا ایک معصوم سا نابالغ بیٹا اس جنازے میں گیا، مٹی دے کر وہ بالکل ایسے نیت باندھ کر کے مایوس کھڑا ہے اور بالکل غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک آدمی اسی کے گاؤں کا رہنے والا تھا، اس بچے کی شکل کو دیکھا تو ترس آ جاتا ہے اور یہ سوچنے لگا شاید اس بیٹے کو اس وقت اس کے باپ کی یاد دلا رہی ہے، اور رمضان ہی چل رہا ہے، رمضان کے چند دنوں کے بعد عید کے تیوہار بھی آنے والے ہیں، پتہ نہیں اس بچے کا بھی کپڑا آیا ہوگا یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آج کل پائے جا رہے ہیں جو یتیموں کی درد کو سمجھا کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ آدمی اسی ٹائم مٹی دینے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، وہ آدمی روزے سے تھا، مسلمان آدمی ہے، اس کی زبان سوکھی ہے، وہ آدمی تھکا ماندہ ہے، چلچلاتی ہوئی سخت گرمی کا موسم ہے، فوراً اس بچے کو اپنی بائک پر پیچھے بٹھاتا ہے اور 8-10 کلومیٹر اس آدمی کے گاؤں سے اچھی مارکیٹ تھی، وہاں کی سب سے بڑی دکان پہ لے کر جاتا ہے اور اس بچے کی پسند سے جو بچہ لباس پسند کرتا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں وہ دلا کر کے اس کو واپس لاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی خوشی کو دیکھنے کے لیے اس بائک سے بٹھا کر اس کے گھر کے بالکل دروازے کے پاس چھوڑا۔ جب بچہ وہ کپڑا لے کر بائک سے اترتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس آدمی کو بڑا سکون ملتا ہے۔ وہ بچہ مارے خوشی کے کپڑا لے کر کے گھر کے اندر دوڑتا وہ بھاگتا چلا جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، اے میری ماں، اے میرے گھر والوں، دیکھو فلاں آدمی نے مجھے تیوہار کے کپڑے دلا دیے، اب تمہیں میرے لیے تیوہار کے کپڑے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، تن پنیا کے غیرت مند لوگوں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی یتیم ہو چکا ہے، آپ ہی کا بھائی تھا، آپ ہی کا ساتھی رہنے والا تھا، آج اس کے بچے یتیم پڑ چکے ہیں، تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ اس یتیموں کی کفالت کریں؟ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے، صرف اپنی اولاد کے لیے خوشیاں دنیا کی اکٹھا کر دینا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں۔ اور ایک آخری آیت بتا کر کے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو یہیں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو اس دور کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص کر کے جو یتیموں کے مال کا فتنہ ہے اس سے تو ہم کو محفوظ کر لے، اور یتیموں کی کفالت کرنے کی ہمیں سچی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔